بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گائے کے 1 سالہ بچھڑے کی عبادت کا سبب کیسے بنا۔ بنی اسرائیل کا 1 سالہ بچھڑے کی پرستش کا سبب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے 30 دن کی مدت متعین کی تھی، پھر اس کی تکمیل کے لیے 10 دن کا اضافہ فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کے بعد 10ویں دن بنی اسرائیل کو دریائے کلزم عبور کر کے آگے لے کر بڑھے تو آپ کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر گائے کی شکل کے بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ ابن جریج نے فرمایا ہے کہ یہ گائے کے 1 سالہ بچھڑے کی پرستش کا آغاز تھا۔ بنی اسرائیل نے جب اس قوم کو گائے کی شکل کے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک معبود بنا تاکہ ہم لوگ بھی اس کی عبادت کریں جیسے ان کے لیے معبود بنایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی شکایت عقیدہ اور وحدانیت میں کمزوری یا شک نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد تھا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے کوئی ایسی چیز بنا، کوئی ایسی چیز تیار کیجئے جس کی ہم تعظیم کریں اور اس کی تعظیم کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ ان کا یہ عقیدہ دین کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قسم کا سوال کرنا جہالت کی وجہ سے تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک تم ایک جاہل قوم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ مصر میں مقیم تھے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا تو ایک ایسی کتاب عطا فرمائے گا جس میں دینی اور دنیاوی معاملات کا دستور عمل ہوگا۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کتاب کے متعلق سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی درخت کی چھال کو کھا لیا تھا۔ فرشتوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے منہ سے جو مشک کی خوشبو آتی تھی وہ آپ نے مسواک کر کے ختم کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 روزے مزید رکھے اور اس 10 یوم کے اضافے کی مدت میں ہی 1 سالہ بچھڑے کی عبادت کا ظہور ہوا جس کا بانی سامری تھا۔ یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پوجا کرتی تھی، اور سامری بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس کے دل میں گائے کی محبت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سامری کے ذریعے بنی اسرائیل کو آزمائش میں ڈال دیا۔ سامری جس کا نام تھا، اس کا اصل نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ بنی اسرائیل کو کہا کہ سونے اور چاندی کے زیورات میرے پاس لاؤ۔ بنی اسرائیل نے اپنے اپنے زیورات سونا چاندی سامری کے پاس جمع کر دیے۔ سامری نے ان زیورات کو پگھلا کر بچھڑے کے ایک قالب ڈال لیا جس میں آواز تھی، اور اس میں 1 مٹھی کے برابر مٹی ڈال دی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے دریائے عبور کرتے وقت اٹھائی تھی۔ اس مٹی کے ڈالتے ہی بچھڑے کے اندر گوشت پیدا ہو گیا اور وہ گائے کی طرح بولنے لگا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ 1 سالہ بچھڑا محض سونے کا ایک قالب تھا اور اس میں روح نہیں تھی، اور اس سے ایک آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 1 سالہ بچھڑا صرف 1 مرتبہ بولا تھا، اور اس کی آواز سنتے ہی بنی اسرائیل کی پوری قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی عبادت میں مصروف ہو گئی تھی، اور وہ تمام لوگ وجد و سرور میں بچھڑے کے ارد گرد رقص کرنے لگے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بچھڑا بہت کثرت سے بولتا تھا، اور جب یہ بچھڑا بولتا تھا تو لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، اور جب یہ خاموش ہو جاتا تھا تو لوگ سجدے سے سر اٹھا لیتے تھے۔ وہب نے فرمایا ہے کہ اس 1 سالہ بچھڑے کی آواز تو سنائی دیتی تھی لیکن وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، لیکن صدی نے فرمایا ہے کہ یہ 1 سالہ بچھڑا بولتا بھی تھا
اور چلتا بھی تھا۔ وہ بچڑا نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ڈال دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت۔ اس سے مراد ایک سالہ بچڑے کی محبت ہی ہے جو بنی اسرائیل کے دلوں میں پوست ہو گئی تھی۔ اسی طرح گائے کے ایک سالہ بچڑے کی عبادت کا آغاز ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ مختصر ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کا اور میرا اللہ حافظ۔